نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری درس سیرت کی اور مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ مولانا نے شروع میں ایک دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ یوں آنے کو تو سبھی آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، سلام ہو ان پر کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجئے کہ ان میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، پر ایک اور صرف ایک جو آیا اور آنے کے لیے آیا، وہی جو آنے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا، چمکا اور چمکتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چڑھا اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ شروع میں صفحہ نمبر 27 پر کتاب کی ایک دعویٰ تھا جو مصنف سید مناظر احسن گیلانی صاحب نے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے غیر الہامی مذاہب جو ہمارے ہندو پاک میں پائے جاتے ہیں، مثلا ہندوازم اور بدھ مت، سکھ مت، جس کے بارے میں نے خود عرض کیا تھا، مصنف نے اتنا ان کے بارے میں نہیں لکھا، اور پھر جینزم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران اور اس کے آس پاس پارسی اور مجوسی کہلانے والے لوگ ہیں، زرتشت کو ماننے والے، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے آنے والے آئے، لیکن وہ آنے کے بعد کس طرح اپنی چیزیں ان کی مٹتی چلی گئیں اور وہ چیزیں باقی نہیں رہیں۔ اور ہوا یہ کہ نہ ان کے نام صحیح طرح باقی رہے، نہ ان کا نسب اور خاندان اور ان کی تاریخ اور ان کی سیرت صحیح طرح باقی رہی، نہ ان کی کتابیں اور ان کی تعلیمات صحیح طرح باقی رہیں، تو گویا وہ آئے اور آ کر چلے گئے، باقی نہ رہ سکے۔ اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر صفحہ نمبر 34 ہے، یہاں سے مصنف ایک نئی جانب ہماری توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے تھے وہ تو اپنے آپ کو اہل کتاب اور کتاب والا نہیں کہتے تھے، جو آئے اور چلے گئے، لیکن اب ہم ان پر غور کر لیتے ہیں جو اپنے خود کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو پھر جبکہ وہ اپنے کندھوں پر اور اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ بھی لادے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کیا حالت ہے، اب یہاں سے مصنف اس بارے میں ذکر شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر۔ تو یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ یہودی اپنی کتابوں کی راہ سے ان موسیٰ علیہ السلام کو پا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ جن کی زندگی سے وہ اپنی زندگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے پالیں؟ اب اس کے بعد سے مصنف نے ایک نئی تفصیل شروع کی ہے، ایک نئی بحث شروع کی ہے، اور وہ یہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہی 12 بیٹے اصل میں بنی اسرائیل کی بنیاد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو وہاں وہ 12 قبیلے بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان 12 قبیلوں میں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو، یا اس دور کے جو یہود تھے جو صحیح مذہب پر تھے، ان کو تختیاں سونپ کر موآب یعنی بحر میت کی مشرقی جانب کی سرزمین میں سفر کے لیے وہ روانہ ہو گئے، تو ان 12 قبائل میں سے 10 کے بارے میں یہاں لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ 12 سبتوں میں سے دو، ایک نہیں، پورے 10 اس اسباط کو جب نینوا کے نمرود، وہاں کا ایک بادشاہ تھا نینوا کا، اس نے اور اس کے بیٹے سرگون نے شامرون کے شہر سے نکالا۔ تو شامرون، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ یہ شامرون یا شامرہ ایک عبرانی لفظ ہے، اور عربی زبان میں شین کو سین پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر انہوں نے، اور سامری جادوگر کا جو ایک تصور ہے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک تھا، تو اس کو بھی وہ شامری غالباً پڑھتے ہیں۔ تو ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور ان پر انہوں نے، سرگون نے اور نصر یعنی یہ جو نمرود بادشاہ تھا وہاں کا نینوا کا، انہوں نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے، ان کو ذبح کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جلایا گیا، مردوں عورتوں کو، بچوں بوڑھوں پر ظلم ہوا، اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور پھر اس نے ان سب کو حکایا باندھ کر، ان سب 10 قبائل کو، اور ان کو ایشیا کی شمالی اور مشرقی کوہستانوں میں جنگلی جانوروں کی طرح ان کو وہاں پر پہنچا دیا گیا۔ تو یہاں ایک خاص علاقے کا ذکر ہوا ہے، ایشیا کے شمالی اور مشرقی کوہستان، لیکن اب یہاں پر جو لوگ رہنے والے ہیں ایشیا کے علاقوں میں، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اور وہ 10 قبیلے کس جگہ جا کر آباد ہوئے، اس بارے میں یقینی بات تو ہمیں کچھ نہیں پتا۔ البتہ
یہ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں الگ الگ، جو اقوال یہاں مصنف نے ذکر کیے ہیں، اور مصنف یہی بات پیش کر رہے ہیں کہ کیا اگر ان لوگوں میں جن کے اقوال ابھی موجود ہیں ان میں سے کسی کو کہا جائے کہ تم بنی اسرائیل میں سے ہو اور اسرائیل کے ان 10 قبیلوں میں سے ہو جو وہاں سے بچھڑ گئے تھے اور جن کی تاریخ صحیح طرح دنیا میں نہیں ملتی، تو وہ لوگ بھی انکار کر دیں گے۔ مصنف کہتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر کہ ہندوستان کے برہمن اپنے اسرائیلی ہونے پر فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ یہ برہمن جو ہیں یہ اصل میں اس اسرائیلی نسل سے ہی ہیں، ان 10 قبائل میں سے ہی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ افغانستان کے جو باشندے ہیں یہاں کچھ آ کے آباد ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں سندھ اور بلوچستان میں آباد ہوئے تھے۔ تو یہ سارے اقوال کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں افغانستان کے باشندے یہودی ہونے کی گالی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ سندھیوں اور بلوچستانیوں میں کوئی یہ یقین پیدا کر سکتا ہے کہ وہ شامرون ہی کے یہودیوں کی نسل سے ہے؟ مارواڑ کے سودی کاروبار کرنے والے، مارواڑ ہند کی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے ساہوکار ہیں، وہ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ان کے اجداد فلسطین کے رہنے والے تھے اور وہ موسیٰ سے بچھڑ گئے ہیں اور یہی ان کے لیے مقدر تھا؟ آخر بے کسوں کا یہ مرحوم قافلہ اپنے ساتھ اپنے ان فاقہ زدہ ڈھانچوں کے سوا اور کیا رکھتا تھا؟ مطلب یہ لوگ وہ تھے جو وہاں سے روانہ ہوئے، وہاں سے نکالے گئے، اور ان کے پاس صرف اپنا جسم ہی تھا، نہ یہ حضرت موسیٰ کی تعلیم کو اپنے ساتھ لا سکے، نہ یہ حضرت موسیٰ کی کتاب کو اپنے ساتھ لا سکے۔ اور اس طرح جو حضرت موسیٰ کی شریعت تھی یا حضرت موسیٰ کی سیرت تھی، اس کی حفاظت یا اس کو سنبھالنے کا ذمہ 10 قبیلوں سے تو رہ گیا، صرف 2 قبیلے رہ گئے، 2 سبت جو بچے کچے فلسطین میں آباد تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو محفوظ رکھتے۔ اگرچہ عملاً حضرت موسیٰ اور ان کی شریعت سے وہ بھی دور ہو چکے تھے، لیکن اسمن پھر بھی قریب تھے، یعنی نام کے وہ چلو تھے کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن بات یہیں پر پوری نہیں ہوتی۔ معاملہ کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ تشریف لے جا چکے تو اشورا برباد ہوئے۔ مطلب یہ اصل میں اس کی کہانی تھوڑا سا حاشیے میں بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ تقریباً 2000 قبل مسیح شمالی عراق میں دریائے دجلہ و فرات کے درمیان فروغ پانے والی ایک قدیم تہذیب و سلطنت، جو اپنے عروج میں مصر، شام، لبنان، آرمینیا، ایلم اور بابل تک پھیلی ہوئی تھی، اور اسی کا جو دارالسلطنت تھا وہ شہر اشور تھا، اور اسی کو اشوریا کہا جاتا تھا اس سلطنت کو۔ تو یہ پہلے برباد ہوئے یہ لوگ، اور بابل آباد ہوا تو اہل بابل نے ان پر حملہ کیا اور ان لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے آندھی کی طرح ان پر حملہ کر کے ان پر بجلی کی طرح وہ گرا، اور اسرائیلی کے جو بنی اسرائیل کے جو 2 بقیہ قبیلے تھے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا، ان پر بہت ظلم و ستم کیا۔ حتیٰ کہ وہ یہودی اور غیر یہودی مفسرین خود لکھتے ہیں، جو مورخین لکھتے ہیں، پوری قوم بنی اسرائیل کو ماں، زن و فرزند گرفتار کرایا، خانہ خدا کی تمام چیزیں لوٹ لیں، سلیمان کی بنائی ہوئی مقدس عمارت یعنی ہیکل سلیمانی کو کھود کر زمین کے برابر کر دیا، سارا شہر منہدم کر ڈالا، گرد کی فصیل گرا دی، ہر جگہ آگ لگا دی، ہر چیز جلا کے خاک سیاہ کر ڈالی۔ تو یہ خود عبد الحلیم شرر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ یہود میں۔ تو اس طریقے سے بخت نصر نے یہودیوں کو بالکل تباہ و برباد کر ڈالا، اور 10 قبیلے تو پہلے ہی راستہ گم ہو چکے تھے، ان کا تو کچھ تاریخ میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو بقیہ 2 قبیلے تھے وہ بھی اس طرح ظلم و ستم کا شکار ہو گئے، اور اس طرح ان کے پاس اگر یہ کہا جاتا کہ ان کے پاس چلو کچھ کتاب موجود ہوگی، تو اب وہ سب کچھ جل گیا اور سب کچھ ہی گویا مٹی کی اور آگ کی نظر ہو گیا۔ اس کے بعد بخت نصر کا جو بادشاہ تھا اس نے صدقیہ، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ان لوگوں کو سب کو گرفتار کر لیا، اور اس قوم کا جو بادشاہ تھا، یعنی پہلے مارا بھی بہت ساروں کو، جو بچے کچے تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور ان کو واپس وہ لے کے چلے گئے نینوا سے بابل، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے عذابوں سے قتل کیے گئے، اور یہ جگر پاٹ منظر دکھانے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی گئیں تاکہ پھر خوشی کی چیز نہ دیکھ سکے۔ تو یہودیوں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اندھا ہو گیا اور بالکل مشقت کی زندگی گزری۔ تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی حفاظت کرنی تھی، لیکن یہ ایسا نہ کر سکے، اور اس کے بارے میں پھر اب یہ متفقہ ایک شہادت ہے جو یہودی حضرات کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، کتاب
جو اور کتاب قوم یہود عبد الحلیم شرر نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ تورات مقدس اور قدیم آسمانی صحف انبیاء کا کہیں پتہ نہ تھا، اس لیے کہ بابل والوں کے طوفان بدتمیزی نے ان کی قدیم تاریخ اور اگلی اسرائیلی لٹریچر کے ساتھ ان مقدس کتابوں کو بھی فنا کر دیا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کے پاس اب کوئی چیز بھی اس طریقے سے باقی نہیں تھی۔ پھر یہ ہمارے سامنے اگلی بات آتی ہے یہاں آپ کے سامنے پیراگراف میں، یہ سچ ہے کہ غلامی کی اس رسوا زندگی اور سے اولاد یعقوب کو ایک مدت کے بعد نجات میسر آئی، ایک بڑی مدت کے بعد ان کو اس قید سے نجات ملی، اور وہ اس مشقت کی زندگی میں جہاں ان کو نہ عبادت کی، نہ کسی چیز کی اجازت تھی، نہ کتاب محفوظ تھی، بہت مشقت میں یہ لوگ رہے، اور اس سے آزادی ملنے کے بعد جب اسیر ہونے والے قید سے آزاد ہوئے تو وہ جو اسیر ہوئے تھے وہ تو بیچارے موت کا شکار ہو چکے تھے، وہ تو مر چکے تھے۔ اب جو لوگ آزاد ہو رہے تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آبا سے وہ سنا تھا، کبھی اپنے آبا و اجداد سے، کہ ایک موسیٰ نبی تھے اور ان کی یہ کچھ تعلیمات تھیں، تو ان کو ڈائریکٹ تو کچھ بھی نہیں مل سکا، صرف اشاروں کنایوں میں اپنے بڑوں سے اس ظلم و ستم میں، جب دین کی بات کرنے کی بھی صحیح طرح اجازت نہیں تھی، انہوں نے وہی کچھ باتیں سنی۔ اور جب ہاں البتہ ان باتوں کا فرق یہ پڑا کہ جب یہ لوگ آزاد ہوئے تو یہ اسی جگہ واپس گئے، اور جہاں پر ہیکل سلیمانی تھا نینوا کی سرزمین گئے، اور اس کو روتے پیٹتے یہ یاد کرنے لگے، اور اس کے بارے میں اس کی رات میں یہ سوچنے لگے کہ شاید ہمیں اس میں سے کچھ دین کے، حضرت موسیٰ کی تعلیمات کے کچھ آثار مل جائیں۔ یہاں پر ایک اور یہودی حضرات کی کتابوں کے مطابق، یا آپ کہہ لیں کہ عہد نامہ قدیم کے مطابق، عزرا یا حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے گزرے، اور انہوں نے یاد دلایا کہ بھائی تمہارے نبی کی یعنی حضرت موسیٰ کی تو ایک کتاب بھی تھی، اور کاغذ کے ورق کو انہوں نے، تو اس وقت جب انہوں نے اس کا ذکر کیا اور یاد دلایا تو نہ ہی کتاب موجود تھی، نہ یہودیوں کے دماغ میں اس کا کوئی کامل تو کیا ناقص نقشہ بھی موجود نہیں تھا کہ اس کتاب میں کیا کہا گیا، اس کتاب میں کیا موجود تھا۔ تو پورا کا پورا ڈھیر خاکستر ہو چکا تھا، پورا کے پورا جو نینوا کا معاملہ تھا یا ہیکل سلیمانی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ سب تباہ و برباد ہو چکا تھا، جل چکا تھا۔ لیکن اب یہودی یہ بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عزیر کو تورات کا وہ نسخہ ہاتھ آیا، یعنی حضرت عزیر جو ان کی کتابوں میں عذرا کا لفظ ملتا ہے، ان کتابوں کا نسخہ ہاتھ آیا، جس کی حفاظت اسرائیل کے دو اسباط اس طرح کرتے چلے آ رہے تھے کہ یہودیوں کے گھروں میں نہیں بلکہ ہیکل میں صرف اس کا ایک نسخہ رہتا تھا۔ اب اس کے بعد کے زمانے میں وہ ایک نسخہ حضرت عزیر کے ہاتھ آیا، ان کے بقول، یہ ساری ہم انہی کی کتابوں کے مطابق بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ اس کو 7 سال میں ایک بار پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس طرح ان کے پاس ان کے اپنے الفاظ میں کہ اگر ہم اس کو صحیح مان بھی لیں تو اس کو سوچا جا سکتا ہے کہ ایک تہہ خانے میں سے کیسے، جبکہ وہ پورا جل کے راکھ ہو گیا اور اس کے بعد کافی وقت بھی گزر گیا، اور پھر کیسے ایک نسخہ مل سکتا ہے۔ لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ ایک نسخہ ان کو ہاتھ آ گیا جس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اور اس کی بھی کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ 5 کتابوں کے قریب حضرت ان کے مطابق انہوں نے اس کو جمع کیا، اور بعد میں ایک اور نبی نحمیہ نے سلسلہ دوم کی چھوٹی بڑی 22 کتابوں کو جمع کیا، تو یہ ہمیں ان کی کتابوں سے کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تورات کا کچھ حصہ ان کے پاس آیا، اور یہی وہ چھوٹا سا ایک سوراخ تھا جس کی وجہ سے اب موجود اس وقت کے یہودی یہ دیکھ سکتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ کو پالیں، ان کی تعلیمات کو سمجھ لیں اور ان کے ارشادات تک پہنچ جائیں۔ لیکن ہم خود بطور مسلمان میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ، اور ہم خود اس بات کو نوٹ کر سکتے ہیں، اس پر غور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سوراخ تھا جس سے حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا کیا ہی پتہ چل سکتا تھا۔ خیر، پھر لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی حملہ نہیں ہوا، اس کے بعد ہر 100 سال 200 سال بعد جا کر کوئی نہ کوئی جابر، کوئی ظالم اٹھتا، اور پھر ان یہودیوں کی اور نینوا اور اس کے آس پاس فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر آ کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا۔ انطاکیہ کا بادشاہ انٹونیس یونانی نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھر اس نے حملہ کیا، ان پر ظلم و ستم کیا، تورات کے جو بھی نسخے ملتے تھے اس کو جلا دیا، ہیکل کو دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، جوپیٹر کا مندر بنایا۔ جوپیٹر یہ ان کا لاطینی زبان یونانی دیومالائی تصور ہے، اور خداؤں کا خدا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا حکم یہ تھا کہ جس کے پاس تورات کا ایک ورق بھی ملے وہ مارا جائے، یہ حکم دیا تھا اس بادشاہ نے۔ لیکن یہودی پھر بھی کہتے ہیں کہ مقامی یہودی بادشاہ کے زمانے میں انہوں نے پھر اس کتاب کو زندہ کر لیا، اور جب دوبارہ سے ایک رومی
غضبناک تیتس کا فتنہ آگ کی طرح اٹھا تو اس نے 11 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں نظر آتش ہوا، تورات پھر دنیا سے جل کر ناپید ہوئی، لیکن یہودی کہتے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے اسے پھر پیدا کر لیا۔ حالانکہ تورات بجز ہیکل یا شاہی خزانے کے اور کہیں نہیں رہتی تھی، کہیں تھی ہی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد بھی اس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بادشاہ کا ذکر آتا ہے جو روم کے قیصر ہینڈرین نے 5 لاکھ یہودیوں کو ذبح کیا دوبارہ سے۔ تو یہ مستقل ان پر الگ الگ زبانوں میں الگ الگ حملے ہوتے رہے، اور اس نے یروشلم کا نام بھی بدل کے ایلیا رکھ دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد جو پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکی تھی، مزید اس کو ڈھا دیا، خراب کر دیا، اور یہ پھر دوبارہ سے یہ جو ایلیا نام رکھا گیا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلتا رہا تھا، اور اس کا نام اس وقت ایلیا ہی تھا، جو مسلمانوں نے بعد میں دوبارہ اس کو بیت المقدس کا نام دیا۔ تو خیر یہ ایک الگ بات تھی، ضمنی بات تھی۔ تو آگے بڑھتا ہوں، اگلی بات پھر یہ آتی ہے ہمارے سامنے کہ اتنی تباہیوں، اب دوبارہ سے بات کا خلاصہ اور اس کی توجہ کیجئے گا، اتنی تباہیوں کے بعد بھی وہ یہ کہنے پر بضد ہیں کہ ہمارے پاس کتاب کسی نہ کسی حد تک موجود ہے، اور ہمارے پاس حضرت موسیٰ کی شریعت موجود ہے، اور بڑی حیرت ناک بڑی عجیب بات ہے یہ، لیکن وہ اس پر بضد ہیں۔ پھر مزید یہ کہ اصل کتاب کس زبان میں تھی ان کو یہ نہیں پتا، اس کے ترجمے غلط سلط ترجمے اور وہ الگ الگ انداز سے ان کے پاس ہیں، اور وہ اسی کو حضرت موسیٰ کی تعلیمات سمجھ کر اس بات پر ضد کر رہے ہیں کہ یہی صحیح تعلیمات ہیں اور یہی صحیح دین ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اشارہ مصنف کے بات کو یاد رکھیے گا کہ انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ جو آیا وہ جانے کے لیے آیا، تو گویا یہ خدائی نظام تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ خدائی نظام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کو بھی آنا تھا اس کو اپنی خدمت انجام دینے کے بعد جانا ہی تھا، تو پھر اس کی تعلیمات کو مٹنا بھی تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا مذہب ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے عیسائی حضرات کا، اور یہودیوں نے ایک اور حرکت یہ کی، وہ جو ترجمے ہوئے غلط سلط، وہ بات ایک میں بتاتا چلوں ساتھ ہی، کہ انہوں نے بہت سارے الزامات بھی انبیاء کرام پر لگائے، اور بہت حتیٰ کہ انبیاء پر شراب خوری حرام کاری کے الزام لگائے گئے، یہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتابیں کس حد تک مسخ اور کس حد تک ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مذہب آتا ہے وہ آتا ہے عیسائی حضرات کا، اور آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں میں 2 بنیادی فرقے ہیں، ایک کیتھولک ہے، دوسرا پروٹسٹنٹ ہے۔ تو یہ دونوں کی تفصیلات یقیناً آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے، باقی یہ کتاب میں موجود بھی ہے کچھ نہ کچھ، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ میں تھوڑا سا سبق کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے تھوڑا رفتار اپنی بڑھا رہا ہوں۔ تو ان حضرات کی منطق اور ان حضرات کا فلسفہ اور بھی عجیب ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح فرما دیا تھا کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2.5 سال رہے دنیا میں، اور اس کے بعد ان کے بہت واضح الفاظ ہیں، میرا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ آنے والا میرے جانے کے بغیر نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ حضرت عیسیٰ نے فرمائے، یہ یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ یہاں 2.5 سال کا جو ذکر کیا اس کا مصنف نے کوئی خاص حوالہ نہیں دیا، اور دوسری بھی ہمیں روایات سے اس کی اتنی کوئی تائید نہیں ملتی۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہے تھے، اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا تھا، لیکن یہاں مصنف نے 2.5 سال کا ذکر کیا۔ تو اس کے جب وہ چلے گئے تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس ان کی نہ کوئی کتاب موجود، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تعلیمات موجود، یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور صرف ان کے پاس میلادی مسودے تھے، جو ابھی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جگہ، یہ میلادی مسودے تھے ان کے پاس، جیسے کہ مسلمانوں کے پاس بھی بعض ایسی کہانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے متعلق جو صرف قصے کہانیاں ہی ہیں، جس کی کوئی حقیقت کہہ لیں کہ نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ مبالغہ بھی ہے، بات کو بڑھایا چڑھایا بھی گیا ہے، اور احادیث وغیرہ سے ان کی تائید نہیں ہوتی۔ اور پھر اس میں جو انجیل ہے اس کے بارے میں بھی ان کا فلسفہ بڑا عجیب ہے۔ ان کتابوں کا یعنی بہت ساری کتابیں دنیا میں تھیں، بہت سارے عجیب عجیب سے کتابچے تھے جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا یہ انجیل ہے۔ پھر ایک کونسل بٹھائی گئی نیقیہ کونسل کے نام سے، اور وہاں جو بادشاہ تھا انہوں نے ساری کتابوں کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، اور نیچے جبوں والے پادری سجدے میں گر کر آنکھیں بند کر کے یہ دعا کرتے رہے کہ اور منتر پڑھتے رہے، جو جھوٹی ہے سو گر جائے، جو جھوٹی ہے سو گر جائے، وہ یہ دعا کرتے رہے، لیکن آخر کار
وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سب گر گئیں، صرف 4 اور ان کے ساتھ پولوس کے کچھ خطوط جو بھی گرنے سے رہ گئے، وہ سجدے سے اٹھے تو ان کو پتہ چل گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کی سچی انجیل یہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ تو ان کی انجیل کے انتخاب کیا عالم ہے کہ کون سی انجیل صحیح ہے، وہ اس منتر کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس میں پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ کونسل کے لوگوں میں سب کا دستخط ہونا ضروری تھا، اور ان میں سے 2 لوگ ایسے تھے جو پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ تو انہوں نے ان کی قبر پر جا کر وہ جو رپورٹ تیار ہوئی تھی کہ ایسا ایسا ہوا وہ رکھ دی، اور ان کے بقول عیسائی وہ حضرات خود کہتے ہیں کہ اگلے دن اس پر ان کے دستخط ہو چکے تھے۔ تو اتنی عجیب و غریب سی انوکھے طریقے سے جو شاید دنیا میں کبھی نہ ہوا ہوگا، انجیل کا انتخاب ہوا، اور ان کے نزدیک اب وہی کتابیں درست ہیں، وہی کتابیں ٹھیک ہیں، وہی کتابیں اور دلیل کے مطابق ہیں، اور انہی کو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہی کتابوں کی پیروی کی جانی چاہیے۔ یہود کہہ رہے ہیں کہ آپ عہد نامہ قدیم کی پیروی کریں، اور یہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ آپ بائبل کو اپنائیں، انجیل کو اور عہد نامہ قدیم کو اپنائیں، اور یہ ان کی دعوت ہے۔ تو اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک جملے پر غور کر لیتے جو انہوں نے فرمایا تھا، میرا جانا تمہارے لیے مفید ہے، تو پھر اس میں خود اشارہ موجود تھا کہ وہ جائیں گے تو وہ ہستی آئے گی جس کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور خود قرآن ہمیں بتاتا ہے مبشرن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ آیت، یعنی انہوں نے فرمائی مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ یہ حضرت عیسیٰ خوشخبری سنانے والے تھے ایک ایسے رسول کی جو ان کے بعد آئے گا، حضرت عیسیٰ کے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سنا رہے تھے، لیکن ان کے ماننے والے جو مغرب میں رہتے تھے انہوں نے اس بات کا انکار کیا، اس بات کو نہیں مانا۔ اور دوسری طرف ہمیں ایک اور بات جو غیر الہامی مذہب ہے، یعنی بدھ مت، گوتم بدھ، مہاتما بدھ، ان کی ایک بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے جن کا نام نندا تھا، ان کے کان میں اپنے مرتے وقت کچھ الفاظ کہے تھے، اور جو یہاں سامنے آپ کے اسکرین پر موجود ہیں۔ آقا آپ کے جانے، انہوں نے جب اس کے شاگرد نے پوچھا آپ کے جانے کے بعد دنیا کو کون تعلیم دے گا، تو جواب دیا نندا میں پہلا بدھ نہیں ہوں جو زمین پر آیا، نہ میں آخری بدھ ہوں، اپنے وقت پر دنیا میں ایک اور بدھ آئے گا، مقدس، منور القلب، عمل میں دانائی سے لبریز، مبارک، عالم کائنات، انسانوں کا عدیم النظیر، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اور بہت ساری خوبیاں بتائیں۔ تو پھر اس نے سوال کیا ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو بدھ نے جواب دیا وہ میتریا کے نام سے موسوم ہوگا۔ اور پھر مصنف بتاتے ہیں کہ 1930 میں 16 اکتوبر 1930 کو ایک بدھسٹ نے ایک مضمون شائع کیا، اور اس میں بتایا میتریا کے لفظ کا ترجمہ نامہ نگار نے لکھا کہ وہ جس کا نام رحمت ہے۔ مصنف اس بات سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اشارہ انہوں نے اسی بات کی طرف کیا ہے کہ گویا گوتم بدھ نے بھی اپنی تعلیمات میں اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ ایک آخری نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ آنے والا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ بدھ تو ہمارے اکابر یا کسی بھی نے اس کو ان کو اہل کتاب میں شمار نہیں کیا، اور نہ ہی ان کو مذہبی نبی کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ تو یہ مصنف نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور ایک شک کے ساتھ کیا ہے، لیکن اشارے سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید ان کی رائے یہی ہے، لیکن عام طور پر دوسرے علماء کرام ایسا نہیں کہتے، وہ بدھ کے لیے نبی ہونے کا تصور پیش نہیں کرتے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا صداقت ہے۔ تو یہاں ہمارے سامنے اب یہاں تک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بشارتوں کا ذکر شروع ہوا کہ کس طرح حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی تھی اور کس طرح گوتم بدھ نے بھی بشارت دی تھی۔ لیکن یہ تو وہ دونوں لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سو سال پہلے تھے۔ یہ بشارت کا سلسلہ تو کئی سو سال، کئی صدیوں پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اگلے صفحات میں وہ مختلف بشارتیں آ رہی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو عہد نامہ قدیم میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں خدا سینہ سے نکلا، سعیر سے چمکا، اور فاران ہی کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا 10,000 قدسیوں کے ساتھ۔ تو یہ فاران مکہ کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تھا تو 10,000 صحابہ کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے بہت سارے انبیاء کے ایسے الفاظ موجود ہیں جن پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور ان کا انتظار کرو، اور جب وہ آ جائیں تو پھر ان کی باتوں کو اپناؤ، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، اب میں پوری بات کو ذرا سمیٹتا ہوں، پوری بات کا خلاصہ کرتا ہوں کہ آئے دنیا میں بہت سے آئے، ہر جگہ آئے، ہر طرف آئے،
اپنی اپنی تعلیمات لے کر آئے، لیکن جو آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آئے اور آنے کے لیے آئے، اور اس کے بعد وہ بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، وہ چڑھے تو چڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ نہ رکنے والی ذات تھی۔ اور میں نے اپنی پچھلی کلاس میں افتخار عارف کا ایک شعر سنایا تھا، ان کی ایک نعت کا شعر ہے: تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو مصنف یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ انہوں نے یہاں فرمایا کہ میرے سامنے تو اس وقت صرف یہ تھا کہ جتنے آنے والے آئے سب جانے کے لیے آئے، اور بینات یعنی روشن دلائل واضح شہادات کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے جو مصنف نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی آیا بالآخر ایک ایک کر کے کسی نہ کسی طرح خود وہ ان کی زندگی، ان کی تعلیم جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں بالآخر غروب ہو گئی، اور بلا شبہ ان کے لیے یہی مقدر تھا، اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ ان کو بھلا دیا جائے۔ قدرت کے بندھے قانونوں کو دنیا کا کون سا راز کھول سکتا ہے؟ لیکن جو وہ ذات تھی جو آئی اور آنے کے لیے آئی، اگلی کلاس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اور ان کی سیرت کا بیان شروع کریں گے۔ امید اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے، گروپ ایڈمن ہوں میں، وہاں سے پوچھ لیجئے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔